اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس کا ہزاروں فلسطینیوں کے قتل عام کے بعد بھی امریکی صدر نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کر دی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ باور کروایا کہ مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ لبنان کی صورتحال کا سفارتی حل نکالنا ہوگا۔ امریکی صدر نے اپنی تقریر میں یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ دعویٰ کیا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ پیوٹن کی جنگ اپنے بنیادی مقصد میں ناکام رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کی زبان بولنے لگے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں باور کرایا کہ دنیا کو 7 اکتوبر کی ہولناکیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا اور 1200 لوگ مارے گئے، جس میں 46 سے زائد امریکی بھی شامل تھے۔ Thousands of armed Hamas terrorists invaded a sovereign state, slaughtering and massacring more than 1,200 people, including 46 Americans, in their homes and at a music festival. Despicable acts of sexual violence, 250 innocents taken hostage. They didn't ask for this war that Hamas started. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. امریکی صدر نے حماس اور اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور دیتے ہوئے کہا کہ فریقین امریکہ کی تجویز کردہ جنگ بندی کو قبول کریں۔ Now is the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free of Hamas grip, ease the suffering in Gaza, and end this war. On October 7th, امریکی صدر نے اپنی تقریر میں یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ دعویٰ کیا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ پیوٹن کی جنگ اپنے بنیادی مقصد میں ناکام رہی ہے۔